باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد یدی مزر الجائب تجرہ موت لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا دیو یا دیو یا دیو۔ جب اللہ نے دنیا کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کر دیے، اور ان فرشتوں میں جو فرشتے ہمیشہ سجدے میں رہتے ان کو نے، اور کچھ فرشتے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں ان کو میں، اور کچھ فرشتے ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں ان کو بلا، اور کچھ فرشتے ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں ان کو خیز، اور کچھ فرشتے ہمیشہ آسمان اور زمین کے ارد گرد رکھوالی کرتے ہیں ان کو بالخیر، اور کچھ فرشتے جو جہان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو رؤوف کہا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے تیز تھی، ان کے پر سونے کے تھے اور ان کی آنکھیں یاقوت کی تھی، اور جب وہ دوسرے فرشتوں کے بازو سے گزرتے تھے تو آپ کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جو اپنے آپ پر بہت تکبر رکھتا تھا، وہ فتروس تھا، وہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ وہ تمام فرشتوں سے محترم ہے، اور جبریل و میکائیل، عزرائیل و اسرافیل بار بار فتروس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو معتبر نہ سمجھ، اپنے آپ کو معتبر نہ سمجھ، لیکن افسوس وہ ان کی بات نہیں مانا، اور ایک دن فخر سے یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا؟ بس جیسی ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا اللہ کا غضبناک ہونے لگے اور اس فرشتے کے پر جلنے لگے، اس نے اپنا غرور کھو کے زمین پر آ گرا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کا ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اللہ کی دربار میں تکبر سب سے بدترین گناہ ہے۔ زمین میں انسان کو بنایا اور اس کی نسلیں پھیلنے لگی۔ بہت سالوں بعد جب وہ فتروس ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ اس کے گناہ کب معاف کریں گے، کہ وقت گزر ہی رہا تھا کہ اس فرشتے نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام اور پیچھے تمام فرشتے تھے۔ اس فرشتے نے دستے ادب کو جوڑ کر جبریل علیہ السلام کو آواز دی، اور جب جبریل امین آواز سن کر قریب آنے لگے اور کہنے لگے اللہ کا تم پر عذاب نازل ہوا ہے، وہ پشیمان ہو کے کہنے لگا اے جبریل امین، میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو معتبر نہ سمجھ، اتنا تکبر نہ سمجھ، میں وہی فتروس ہوں۔ تو جبریل امین فرمانے لگے اللہ رحم کرے، تمہارے تکبر نے تمہارا کیا حشر کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بہت دیروں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں لیکن اتنی رونق آج تک نہیں دیکھی، آسمان سے اس طرح فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ جبریل امین مسکرا کر فرمانے لگے کہ تم کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ
اور جا کے میرے رسول کو مبارکباد پیش کر آؤ۔ یہ وہی حسین ہے جن کی آمد پر سارے کے سارے فرشتے آ کے آپ کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور یہی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا بڑی ہی بے رحمی سے، اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکایا گیا، اور پھر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ آپ کو اللہ کا علم اتنا تھا کہ جب آپ نیزے پہ تھے، آپ کا سر مبارک، پھر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی، اور آج ان کے ہی غم میں ہم شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کے غم کو منانے کے لیے، ان کے ہی غم کو نہیں منانے کے لیے ہزاروں روایت ڈھونڈتے اور کیسے کیسے فتوے ڈھونڈتے ہیں۔ فترس غم زدہ ہو کے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک فرشتے، مجھے بھی اس حسین اور اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، شاید ان کے صدقے مجھے معافی مل جائے، اللہ مجھے معاف کرے۔ بس فترس کے بار بار اصرار کرنے پر جبریل امین نے تمام فرشتوں کے ساتھ فترس کو اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ تمام فرشتے نے اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام کہ آپ کی آمد پر تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی، اور فترس وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ میں لاکھوں سال سے ان سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ فترس کے چہرے پہ ندامت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے فترس، جاؤ اور جا کے جھولے پر میرا نواسا آرام کر رہا ہے، اس کے جھولے پہ اپنے پروں کو مس کرو، اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے کر اپنے لیے معافی مانگ لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ نے فرشتوں کو معافی دلوائی، اور جب آپ نے شہید ہوئے تو اپنے خون سے اپنے نانا کی امتیوں کو بخشش کروائی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا خاندان، حسین ابن علی۔ جیسے ہی وہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے پاس گیا اور اپنے آپ کو مس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے امام حسین کا واسطہ۔ فترس کا بس یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت برسنے لگی اور اس کو شفا ملنے لگی، اس کے جلے ہوئے پر صحیح ہونے لگے، اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی، اور وہ اٹھنے لگا اور پھر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ تمام فرشتے حیران ہو کے کہنے لگے، اتنے سال تجھے اللہ کا غضب رہا، اللہ کا عذاب رہا، تو لیکن آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا۔ فترس جھوم کے کہنے لگا، پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا، لیکن آج حسین کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں کہ ہے کوئی میرے جیسا، ہے کوئی ایسا؟ میں حسین، میرا والد حسین ہے کہ ہے کوئی میرے جیسا کہ جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی ہو، ہے کوئی میرے جیسا جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے صدقے یہ پرواز ملی ہو۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت پر، کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے بعد بھی آج حیات ہے اور جنت کے سردار ہے، اور ہم خود میں خوش نصیب ہے کہ ان کی مجلس میں ہیں اور ان کا غم منا رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو رسول اللہ کے خاندان کی غلامی نصیب نہیں ہوتی۔
اشک الہی عطا خدا بندی ہے۔ اللہ جسے اس نعمت کے لیے چن لیتا ہے اسے دو جہاں سے بے نیاز کر کے صرف اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور عاشق صادق بھی دنیا کی ہر نعمت و آسائش محبوب کی یاد میں قربان کر کے صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ محبوب کی رضا کا اصول ہے کہ اسی کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ایسے عاشقی صرف عارف کامل اور فقیر فنا فی اللہ کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ کٹھن ریاضت اور مجاہدوں کے بعد عارف باللہ کے مرتبے تک پہنچنے والی ولی اللہ تو بہت ہے، لیکن ولیہ عارفہ کاملہ اور عاشقہ صادقہ جن کا تذکرہ اولیاء اللہ نے بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی کتاب میں کیا ہے، صرف مریم ثانی حضرت رابعہ بصری ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اطہار تذکرہ اولیاء میں آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری ایک پردہ نشین، مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھی۔ اشک الہی کی آگ میں چلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صفت میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا 2/3 حصہ لینا روا ہے تو ان کی کنیزوں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز ہے اور روا ہے۔ پھر عورت اگر عبادت و ریاضت کرے تو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ نیز قیامت کے دن جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلا قدم حضرت مریم کا پڑے گا۔ پھر حضرت رابعہ بصری کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں اگر آپ نہ ہوتے تو حضرت حسن بصری مجلس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کا ذکر یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ذکر از روئے توحید کیا گیا ہے، اور توحید میں من و شمع یعنی میں اور تو کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت رابعہ بصری اپنے زمانے میں معرفت الہی میں بے نظیر تھی، اور بزرگوں کی نظر میں ان کا مرتبہ اہل بھی تھا۔ حضرت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان نجیب الرحمن مظلمہ اقدس فقیر میں مرد اور عورت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ ہم اس کو جسمانی خدوخال یا شکل و صورت سے جانیں، بلکہ مرد ایک شان اور ایک صفت ہے جو ہر عورت اور مرد میں پائی جاتی ہے۔ طلب حق تعالیٰ کا راستہ مرد ہی اختیار کرتے اور طے کرتے ہیں، اس لیے بہت سی مرد عورتیں ہیں اور بہت سی عورتیں مرد ہیں۔ سلطان الفقیر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی کا فرمان مبارک ہے کہ حدیث کے مطابق ہر طالب مولا مرد ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت رابعہ بصری بھی ایک مرد ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام فقیر میں جتنا بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اکفا میں ہیں۔ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا لیکن دور جدید کی تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت باسعادت 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے یہاں 3 بیٹیاں تھیں، چونکہ آپ ان کے بعد ہوئی 3 بیٹیوں کے بعد اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے والد
اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے لہٰذا آپ کو دنیاوی دولت سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش ہونے والے تھے اور رہر مصیبت کو خاموشی سے برداشت کرنے والے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی تو شیخ اسماعیل کے گھر پر سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو آپ کے بچوں کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ روشن کرنے کے لیے گھر میں تیل تھا اور نہ ہی بچے کی ناک پر لگانے کے لیے تیل تھا کہ کوئی بوند موجود تھی تو آپ لگا دیتے، اتنا بھی نہیں تھا۔ یہ حالت راز دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے اور دوسرا بچے کی ناک پر تیل لگایا جا سکے۔ آپ کے والد نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوری میں اپنے ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیکھتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین نہ ہو کہ یہ ایسی مقبول اور حرزہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صبح و الہی بصرہ، عیسیٰ زمانہ کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام آپ نے ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دربان کو خط دے کر امیر بصرہ کے پاس بھیجا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر وہ چلا تو نہیں گیا؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا چاہے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ امیر نے آپ کو گلے سے لگایا اور دربار میں لے کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا اور پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خاطر پر سخت نادم اور اپنی خطا پر سخت نادم بھی ہوا اور اپنے اشک بار بھی تھا کہ وہ اشک بار بھی ہوا اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور
اسی نسبت سے ایک غریب کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ امیر بصرہ نے آپ سے کہا، آج سے آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ یہ حضرت رابعہ بصری کی پہلی ہی برکت تھی کہ جس وقت وہ ولادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے خواب میں آتے اور آپ کی عظمت و جلالت کی بلندیوں تک طائر بن جاتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کو ہوش سنبھالتے ہی کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کو انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 5 سال ہی تھی کہ آپ کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ بصرہ میں زبردست قحط پڑا تھا۔ شیخ فرید الدین اتار بیان فرماتے ہیں کہ قحط اور خشک سالی کی باعث آپ کی بہنیں بھی جدا ہو گئی تھی، چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل پڑی۔ ایک ظالم نے ان کو پکڑ کر لونڈی بنا لیا اور بعد ازاں فروخت کر دیا۔ اور جو خریدار جس نے آپ کو خریدا وہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا آپ سے۔ حضرت رابعہ بصری سارا دن کام میں مصروف رہتی، رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر اف تک نہ کرتی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی، کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑھی تھی۔ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام بھیجا تھا۔ جب آپ جا رہی تھی تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ نے خاک پر ہی سر بسجود ہو کر دعا کی کہ یا الہی، اگرچہ میں غریب و بے یار و مددگار ہوں، دست شکستہ قیدی ہوں، مجھے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں اور میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہوں، صرف تیری رضا کی طلبگار ہوں۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک ندا آئی گئی اور جس میں کہا گیا، رابعہ غم نہ کرو، وکل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مکروہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ اپنی تمام تکلیفیں بھول گئی۔ آپ دلشاد ہو کر خاک سے اٹھی اور مالک کے گھر حسب معمول کام میں مشغول ہو گئی۔ شیخ فرید الدین اتار تذکرہ اولیاء میں آپ کی آزادی کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی تھی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی تھی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کے آقا بیدار ہو گئے اور اس کے باوجود ان کے گھر میں چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارے گھر میں اتنا نور بنا ہوا تھا کہ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک علیحدہ کوٹری تک پہنچے۔ دیکھا کہ ایک کونے میں وہ سر بسجود تھی اور ایک معلق نور آپ کے سر پر سے روشن ہو رہا تھا اور آپ مسلسل مصروف مناجات تھی اور کہہ رہی تھی کہ خداوندا، اگر میں کسی دوسری کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یوں ہی الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی بزرگ ہستی سے اور اتنی نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ علی الصبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے آقا نے کہا،
آپ مختار رہے، جہاں جی چاہے رہے، آپ آج سے آزاد ہے۔ اگر آپ یہاں رہی تو میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ وہاں سے آ گئی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قسمت میں ابھی اور آزمائشیں لکھی تھی۔ ایک شخص نے آپ کو پکڑ کر زبردستی ایک طوائف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے بکثرت لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے۔ ایک روز طوائف نے غور کیا کہ جو اس کنیز کے پاس جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، خوش جاتا ہے اور خاموشی نکل کر آنکھیں جھکائے ہوئے چل آتا ہے۔ آخر اس میں وجہ جاننی چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ آپ نے آنے والے شخص کا استقبال کیا اور کہا، بہتر ہے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ بعد کا گناہ خدا معاف کر دے۔ چنانچہ دونوں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی باطنی توجہ مبذول فرمائی تو وہ خوف الہی سے کانپ اٹھا اور آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلا گیا۔ طوائف بھی اس انکشاف پر اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا اور حضرت رابعہ بصری کے قدموں میں گر کر گناہوں کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا، کمبخت، تو نے فضول تجسس کر کے اس جاری شدہ فیض کو یہاں سے بند کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ اس گھر سے نکل گئی۔ اس سال آپ نے بے شمار زائنوں اور فاسقوں کو اپنے توجہ سے ولی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ویران جگہ لی اور وہاں پر عبادت کرنی شروع کر دی۔ آپ رات اور دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی اور بڑی ذوق و شوق سے عبادت کرتی تھی۔ آپ کے نزدیک دن اور رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ آپ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں رکھتی تھی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات کو جاگ کر عبادت کرتی تھی۔ قرآن کی تلاوت ان کا روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ اختیار کر لے۔ اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ اختیار کر لیتی تھی اور اس پر بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ آپ کے اس جوش اور ذوق عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہے اسے دیکھتی بھی ہے یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب میں فرمایا کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو کبھی عبادت نہیں کرتی۔ آپ فطری طور پر بہت ذہنی تھی، لہٰذا آپ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حافظ کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ امور دینیا کے سیکھنے میں مردوں سے فوقیت لے گئی تھی، یہاں تک کہ آپ اسرار فقہ و حدیث اور تفسیر کے رموز خوب سمجھنے لگی تھی۔ پھر آپ نے ان علم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ وعظ فرماتے تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوری، مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار اور جناب شیخ عبد الواحد جیسے اصحاب بھی حاضر ہوتے تھے اور اپنی علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ جبکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، لہٰذا دنیا کا خیال آپ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے عمر بھر شادی نہ کی۔ آپ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان سب پیشکشوں کو اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ یکسوئی اور تنبیہی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں اور اس میں کوئی دخل نہ آ جائے، اس لیے آپ نے شادی کے لیے منع کر دیا۔ آپ ہر لمحہ
لمحہ بھر کے لیے بھی خدا سے دوری پسند نہ کرتی تھی۔ ایک بار کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیں گے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ پہلا کہ میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی۔ دوسرا، بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تیسرا، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا ان سب کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و غم درپیش ہو وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے، میرا سکون اور اطمینان تنہائی میں ہے اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی چیزوں کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے۔ جہاں اس کا حسن ہوگا وہیں میرا مراقبہ کروں گی، وہیں میری محراب ہے، اسی کی طرف میرا قبلہ ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی فضول کسی سے گفتگو نہ فرمائیں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنا ضروری ہوتی تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا سہارا لے کر اپنا مدعا بیان کرتی تھی، جو کہ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی، اس لیے اپنی بات کا اس طرح سے بیان کرنا آپ کو ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی کو آپ نے جواب دیا کہ میں ڈرتی ہوں کہ میرے منہ سے کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اس لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے علاوہ کوئی بات منہ سے نہ نکالتی ہوں میں۔ آپ کی تمام تر عبادات کا مقصد صرف رضائے الہی کا حصول اور دیدار کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ آپ نے اپنے رب سے نہ کبھی جنت کے لیے عبادت کی اور نہ ہی کبھی جہنم کے ڈر سے، صرف آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی۔ اسی طرح ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے اور آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ہمارا بیٹا حسین اسلام کے لیے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ میرے بیٹے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں تک کہ میرا بیٹا حسین کی دائیں پسلی بائیں چلی جائے گی اور بائیں پسلی دائیں طرف چلی جائے گی۔ اس وقت علی نہ ہم ہوں گے، نہ حسن ہوگا اور میرا حسین اکیلا شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا امام حسن کا، اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے امام حسین گریا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے
اور وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا گیا، امام حسن بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربار خدا میں قبول ہوئی اور شہزادہ قاسم کا ظہور ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم کی آمد ہوتی ہے، امام حسن بی بی ام فروہ سے کہتے ہیں، اے فروہ، یاد رکھنا یہ میرا قاسم کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا۔ میرا بھائی حسین مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر وہ شاید میرے قاسم کو شہید ہونے کی اجازت نہ ملے تو میں تم کو ایک خط تحریر لکھ کے دیتا ہوں، تو یہ میرا خط حسین کو دینا، حسین خود بخود قاسم کو اجازت دے دے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک خط، امام حسن علیہ السلام کی شہادت انہوں نے ایک خط تحریر کر دیا تھا، اور آپ کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادہ قاسم بڑے ہوتے گئے، بی بی ام فروہ بار بار کہتی تھی، تمہارے بابا کہا کرتے تھے تمہیں اپنے چاچا پہ قربان ہونا ہے، تو آپ بار بار جناب عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، چچا عباس مجھے بھی جنگ لڑنی ہے، مجھے بھی جنگ سیکھنی ہے۔ اور یہ شہزادہ کم عمر میں ہی جنگ کے ساتھ ادب سیکھتے گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حالات بدلے، کرب و بلا کا وہ میدان آ گیا۔ ہر شہید اپنی اپنی جان کے نذرانے امام حسین کے قدموں پہ قربان کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں شہزادہ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے۔ مولا حسین کہنے لگے، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تم کو دیکھ لیتا ہوں، تو میں تم کو جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو بس شہزادہ قاسم روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ماں، کربلا میں سب چچا حسین پر قربان ہو رہے، لیکن چچا حسین نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بس یہ کہنا تھا قاسم کا۔ بی بی ام فروہ رونے لگی اور کہا، اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو کھولو، تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ کے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی، تو اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا، اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے گا۔ بس وہ حسین کی تحریر کیا وقت شہزادہ قاسم لے کے جاتے ہیں، اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زاروں قطار ہونے لگتے ہیں اور اپنے بھتیجے کا سر چوم کے کہتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بس 13 برس کا یہ حسن کا لاڈ میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فینارے جہنم کرتا ہے، تو یزید میں خرم پر پاؤ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس پھر تیروں اور پتھروں کی برسات ہوئی ہے۔ شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، ہزاروں ٹکڑے گھوڑے میں ایک 13 سال کے بچے جیسے زمین میں گرتا ہے تو فوج یزید سارے کے سارے گھوڑے قاسم پہ دوڑاتی ہے اور آواز آتی ہے، چچا حسین میری مدد کو آئیے، چچا حسین میری مدد کو آئیے۔ ہزاروں گھوڑوں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ اور وہیں پہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک ٹکڑوں سے چچا حسین، چچا عباس، چچا
تو چچا حسین کی بیساری بیویاں کی آواز گونجنے لگی تھی کہ مولا حسین میدان میں آتے ہیں، اور تو دیکھتے ہو کہیں سے آپ کو قاسم کے بازو ملتے ہیں تو کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کی انگلیاں ملتی ہے تو کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو لے کے آپ جمع کرتے اور بی بی ام فروا کے پاس لے کے آتے اور فرماتے ہیں، اے ام فروا، تمہارے لال کی قربانی اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لی۔ سلام ہو حسن کے لال شہزادے قاسم پر۔